یہ تجلیات امام احمد رضا ہے میرے پاس، صفحہ نمبر اس کا 47 ہے۔ صفحہ نمبر 47 پر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ادھر تو خیر وہ لفظ نہیں، دیگر سوانے میں اس بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 50 گالیاں ایک وقت میں دیتے تھے، اور بالکل ننگ تڑنگ، ایک رتی برابر لباس نہیں۔ کہتے تھے کہ چپ شاہ میاں نے فرمایا کہ میں برہنہ ہوں، ستر کھلا ہوا ہے، ایک مرد حق آ رہا ہے، برہنہ ہوں، ستر کھلا ہوا ہے، کبر بھی دبر بھی سب کھلی ہوئی ہے۔ اب آل عادت یہاں سے گزر رہے تھے تو آل عادت مولانا مرزا خان صاحب نے کیا کہا، پالکی روک دی جائے، ولی اللہ کی خوشبو آ رہی۔ وہ جو روڈ پر ننگا بیٹھا ہوا ہے، جو 50 گالیاں دیتا ہے، جس کا قبل بھی سب کو نظر آ رہا ہے، دبر بھی سب کو نظر آ رہا ہے، وہ ان کے ہاں ولی اللہ ہے۔ اور پھر اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد پھر اس ولی اللہ نے کمبل کو اتار پھینک دیا صفحہ 48، اور پھر ویسے ہی برہنہ ہو گئے۔ اب یہ برہنہ ننگا تڑنگا ان کا مجذوب ہے۔ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بریلوی رضاخانی فرقے سے تعلق رکھنے والے مولوی علماء حق علماء دیوبند پر بیجا اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ نقل ہے، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے آپ یہ واقعہ بریلوی مسلک کے بہت بڑے کہے جانے والے مناظر جناب فاروق رضوی کی زبانی سن لیجئے، اس کے بعد پھر اس کا جواب بھی۔ مگر آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کے ماموں صاحب کا کیا عالم تھا۔ یہ بھی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیمات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہیں ماموں صاحب کا یاد آیا۔ ماموں صاحب کے بہت سارے واقعات سنا رہے، ہمارے ماموں جان یہ تھے، وہ تھے، علامہ تھے، مولانا تھے، بہت بڑے ترم خواہ تھے۔ کہتے ایک واقعہ اور یاد آ گیا ان کا۔ اب دیکھیے واقعہ کیا یاد آیا، وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے۔ اب مولانا تھانوی نے لکھا، یہ ہے تعلیمات حکیم الامت، جس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس کاندیلی صاحب عام کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ایک واقعہ انہی ماموں صاحب کا اور یاد آیا۔ حیدرآباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلے بھنے بہت تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمن خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے، اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واز فرمائیے تاکہ سب مسلمان منفع ہو۔ یعنی مولانا عبد الرحمن صاحب آئے مولانا تھانوی کے ماموں صاحب کے پاس، اور ان کے ماموں صاحب کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کانپور سے تشریف لائے ہیں، اور یہاں لوگ بڑے متاثر ہیں آپ سے، تو آپ یہاں پر واز کہیے، تقریر کیجیے، بیان کیجیے۔ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا۔ تو کہتے ماموں صاحب جلے بھونے آئے تھے تو عجیب آزادانہ اور رندانہ دیا۔ کہا کہ خان صاحب میں اور وات صلح کار کجا من خراب کجا۔ پھر بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے۔ جب بہت اصرار کیا ان سے ماموں جان سے اشرف علی تھانوی صاحب کے کہ نہیں آپ کو تو واز کہنا ہی پڑے گا، تقریر تو کرنی ہی پڑے گی، تو ماموں صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک شرط پر میں واز کہہ سکتا ہوں، ایک شرط پہ میں واز کہوں گا۔ اب اس شرط کیا ذرا سن لیجئے، اس کا انتظام کر دیجئے۔ عبد الرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے۔ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں۔ واز کہنے کا شرط کیا ہے؟ میں ننگا ہو کر، بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے۔ میں جملے نہیں کھولوں گا، میں واز اس شرط پہ کہوں گا۔ یہ شرط ہے واز کہنے کی، اور واز کیا ہے؟ اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا۔ اس کے شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس طرح آؤں گا کہ بازار میں پورا ننگ دھڑنگ، لبے سڑک بے دھڑک ننگا آؤں گا، ایک شخص عضو تناسل میرا سامنے سے پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو، اور وہ یہ شور مچاتے جائے، بھڑوا رے بھڑوا، بھڑوا رے بھڑوا، بھڑوا رے بھڑوا، تو آواز کہوں گا۔ ایک بھی حوالہ، پھر میں عرض کروں، ایک بھی حوالہ غلط ثابت کر دو، غلامی کروں گا۔ پیسوں کا نہیں بولتا، وہ بہت بول دیے 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ دے لو، تم بہت امیر لوگو، تم کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسے کی، تم صرف ہمارے سامنے بیٹھ کے کلیئر کر دو کہ کتاب ہماری نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس واقعے کو سنا جو کہ جناب فاروق رضوی نے بیان کیا ہے، تو آئیے مکمل اور مدلل باحوالہ اس کا جواب سننے کے لیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں
علامہ ساجد خان نقشبندی حفظہ اللہ کی یہ ویڈیو سنواتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیے، سماعت فرمائیں. آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد حکیم الامت، مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ ولی کامل، ان پر ایک اعتراض کا جواب دینا ہے جو اہل بدعت کے مولانا غلام مہر علی صاحب نے دیوبندی مذہب میں، مولانا کاشف اقبال صاحب نے دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف اور دیگر کتابوں میں کیا ہے، اور وہ دراصل حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ کے ماموں پر ہے، اور اس واقعے کو نقل کر کے ہر آدمی اپنی گندی ذہنیت کے مطابق اس پر گندا اور غلیظ تبصرہ کرتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ملفوظات ہے میرے پاس، جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 222 ہے. کہتے ہیں کہ ماموں صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا. کہا خان صاحب میں اور واز صلاح کار کجا و من خراب کجا. پھر جب زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ ہاں ایک طرح کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے. عبدالرحمن خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے کہ ایسا طریقہ کیا ہوگا کہ جس کا انتظام نہ ہو سکے. یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا گیا تو وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے، ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا رے بھڑوا رے بھڑوا. اس وقت میں حقائق و معارف بیان کروں گا. اب اس کو لے کر جی دیکھو حضرت تھانوی کے ماموں ایسے تھے اور یہ آپ کی حقائق اور معارف بیان کرنے کا طریقہ ہے، لہذا آئندہ آپ بھی جب حقائق اور معارف بیان کریں گے اسی طریقے پر بیان کریں گے فلاں فلاں فلاں. حالانکہ پہلی بات تو یہ کہ خود حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا تعلق ملامتی فرقے کے ساتھ تھا. یہ اشرف السوانے میرے پاس ہے، دارالاشاعت ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور ہمارے پاس صفحہ نمبر اس کا 229 ہے. 229 پر اپنے انہی ماموں جن کا نام امداد علی تھا ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ان سب مجموعہ حالت نے ان کو کچھ ایسا بنا دیا تھا جیسا کہ درویشوں میں ایک فرقہ ملامتیہ مشہور ہے. تو یہ صوفیاء کا ایک فرقہ ہے جس سے ہم راضی نہیں ہیں، ہم ان کو کوئی ایسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن ان صوفیاء نے اس کو اپنے شمار کیا، اپنے بزرگوں میں شمار کیا. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ علامہ حجویری صاحب رحمہ اللہ نے کشف المحجوب میں ان سے منقول ہے اس فرقے کا تفصیلی تعارف کہ یہ بظاہر خلاف شرع کام کرتے ہیں، تعذیب سے گرے ہوئے کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو لعنت ملامت کریں اور لوگوں کی لعنت ملامت کی وجہ سے یہ اللہ کا قرب حاصل کریں. اور پھر اس کے 3 گروہ ذکر کیے، تیسرے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دل میں ان کا ایمان ہوتے اور ظاہر میں کفر و ضلالت جیسے کام کرتے معاذ اللہ. اور پھر ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا کہ وہ ایک دفعہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، کچھ مسخروں نے کہتے میرے ساتھ حرکتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک آدمی اٹھا مسخرہ اور مجھ پر پیشاب کر دیا، اور کہتے اس پیشاب کے بعد جو معارف مجھے حاصل ہوئے اس سے پہلے کبھی حاصل نہ ہوئے. تو کہاں پیشاب اوپر کرنا، کہاں معارف، لیکن ملامتی فرقہ تھا. اب دیکھیں ملامتیوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہ الطبقات الکبریٰ میرے پاس ہے، یہ بھی ملامتی ہے، اور یہ بھی ملامتی الطبقات الکبریٰ عبدالوہاب شارانی کی میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر ہے میرے پاس قریباً 469 بنے گا. اور کوئی ذرا اس حوالے کو غلط ثابت کر کے دے. 469 اور 70 ہے. اس میں ابو خودہ علی ابو خودہ شیخ علی ابو خودہ کا ذکر کرتے، کان رضی اللہ عنہ من ارباب الاحوال ومن الملامتیت وکان رضی اللہ عنہ، ارباب احوال میں سے تھے، رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور تعلق ان کا ملامتی فرقے میں سے تھا. اب حرکتیں دیکھیں. وکان رضی اللہ عنہ اذا رأى امرأة او امردا راودہ عن نفسہ وحسن علی مقعدتہ. حضرت جی کا حال یہ تھا کہ جب کسی خوبصورت بیریش لڑکے کو دیکھتے یا خوبصورت بچی کو دیکھتے تو اس کے ساتھ گندے کام کرنے کے لیے اپنے طرف متوجہ کرتے، اپنی طرف اس کو پھیرتے، اور جب وہ راضی ہو جاتا تو اسے اپنی گود میں بٹھا لیتے مزے لینے کی. اور اتنے بے شرم کہ چاہے پھر کانا ابن امیر او ابن وزیر ولو کانا بحضرت والدی او غیری. حال یہ تھا کہ چاہے وہ وزیر کا بیٹا ہو، امیر کا بیٹا ہو، باپ کی موجودگی میں باپ نہ ہو، یہ بچوں کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے تھے معاذ. اب ایک آدمی بچوں کے ساتھ گندی حرکتیں کرے، انہیں گندی حرکتوں کے لیے تیار کر کے اپنی گود میں بٹھائے، بچیوں کے ساتھ گندی حرکت کرے، بے شرم اتنا کہ باپ کی موجودگی میں کرے، وہ تو ہو گیا من ارباب الاحوال. وکان رضی اللہ عنہ،
اور دوسرے نے صرف ایک بات کہی ہے, کوئی حرکت بھی نہیں کی, وہ بھی ملامتی فرقے والا ہے, اور اس پر آپ اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیں. کیا فرق ہے دونوں میں میرے بھائی؟ اگر یہ رضی اللہ عنہ ہے, اس خباثت کے بعد بھی معاذ اللہ ہم بالکل بھی تائید نہیں کرتے بزرگوں کی فضول باتوں کا, یہ فضول بات ہے. اس گندی حرکتوں کے بعد بھی, اس خرافات کے بعد بھی, اور اس بکواس کے بعد بھی اگر وہ رضی اللہ عنہ, اس کے بعد بھی یہ رضی اللہ عنہ ہیں, اسے آپ نے چیتڑوں کی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے, تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور پھر ثانیاً ان کو تو آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں, لیکن یہ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ماموں ہے, کاش کہ آپ دجل و فریب نہ کرتے. لیکن اہل بدعت کی پوری عمارت ہی دجل و فریب پر ہے, فراڈ پر کھڑی ہے, جھوٹ پر کھڑی ہے, خیانت پر کھڑی ہے. اسی صفحے کے آگے صفحہ نمبر 223 پر باقاعدہ اپنے ماموں سے اعلان برات کا اعلان کیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں نے اوروں کی مسلط کی بنا پر ان سے بالکل کنارہ کر لیا تھا. ادھر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی روحانی دستگیری فرمائی, خواب میں فرمایا کہ اپنے ماموں کے پاس مت بیٹھا کرو, خارش ہو جائے گی. اہل تعبیر نے کہا خارش اور جزام کی تعبیر بدعت ہے, چاہے غلبہ حال سے معذور ہو, لیکن حقیقت تو بدعت ہے. میں نے دیکھا کہ عوام پر ان سے میرے تعلق رکھنے کا برا اثر پڑتا ہے. جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی اور ادھر دیکھا کہ جس غرض سے میں نے ان سے رجوع کیا تھا وہ غرض بھی حاصل نہ ہوئی, یعنی رفع پریشانی بلکہ الٹی اور پریشانی بڑھ گئی, تو ادب سے عذر کر دیا اور ادب سے تبلیغ بھی کر دی. یعنی میں نے ان کو خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حال اور قال شریعت کے موافق ہو جائے. پس اس پر بگڑ کے لکھا کہ تم مجھے ملحد و زندگی رہنے دو, تم کو تمہاری شت مبارک ہو, مجھ کو میرا الحاد اور زندقہ مبارک ہو. کہتے ہیں میں نے کسی مشکل پریشانی سے نکلنے کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا, لیکن میری پریشانی کم ہونے کی وجہ اور بڑھ گئی. اور پھر جب میں نے ان کی حالت دیکھی کہ لوگ کے سامنے واز کے لیے اس طرح کی بےہودہ گوئی کر رہے ہیں, تو میں نے ان سے قطع تعلق کا فیصلہ کر لیا. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ میرے خواب میں بھی آئے اور میرے ماموں کی صحبت کو میری خارش تصور کیا, اور خارش کی تعبیر بدعت ہے کہ ان کا ظاہر بدعتیوں والا ہے, اور خود کہا کہ ان کا حال قال کے مطابق نہیں تھا. اور پھر کہتے میں نے باقاعدہ خط لکھ کر ان کو تنبیہ کی, اور کتنی سخت تنبیہ کی کہ خود ماموں نے جواب میں کہا کہ تو مجھے ملحد اور زندگی سمجھ رہا ہے. اتنی سخت تنبیہ کی. تو جب ایک شخص سے خود کنارہ کشی ایک آدمی اختیار کر لے, اسے اتنا سخت تنبیہ کرے کہ اگلا کہے کہ تم مجھے ملحد اور زندگی سمجھتے ہو, اسی آدمی کو ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے. کوئی حیا اور کوئی انصاف ہے؟ اور اگلے کو تم رضی اللہ عنہ کہو اور وہ بچے بیلا پسلا کے گود میں بٹھائے اور وہ رضی اللہ عنہ ہو جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب میں کہتا ہوں ذرا گھر سے بھی ذرا گھوم پھر کرو. میں پھر ایک دفعہ واضح کر دوں, میں دلائل کا آدمی ہوں, مسائل کو دلائل سے حل کرنے کا قائل ہوں. میں اس گن میں نہیں گھسنا چاہتا, کیونکہ مجھے پتا ہے اہل بدعت کے گھر میں اس طرح کا اتنا غلیظ گند پڑا ہوا ہے کہ میں کتنا بھی منہ پر کپڑا لپیٹ لوں, کتنی بھی شرافت اور تعظیم کے واسطے دے دوں, اس کے غلیظ چھنٹے مجھے پڑنے ہیں, لیکن صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہ اگر تم دلائل سے عاجز ہو کر اس حد تک گھٹیا پن پر آ سکتے ہو, بلکہ میں اسے کمینگی کہوں گا, اس حد تک تم گر سکتے ہو, تو پھر زبان, پھر کتابیں ہر ایک کے پاس ہے, اور پھر شیشے کے گھر میں تم بیٹھے ہو, ہم نہیں بیٹھے میرے بھائی. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مارے جائیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک درس کے اندر مولانا نور حسن بخاری کا حوالہ دیا, جو قدوۃ السالکین ہے, سراج السالکین ہے, اور تذکرہ اکابر اہل سنت میں مولانا عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے ان کو اپنے بزرگوں میں مانا. ان کی کتاب الانسان فی القرآن جدید ایڈیشن میں واقعہ نکال دیا, صفحہ نمبر 254. وہاں بزرگ کا واقعہ لکھے کہ مسجد کے اندر گدھی کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, معاذ اللہ, گدھی کے ساتھ بدکاری کر رہے تھے, اور جب مرید نے دیکھا تو منہ موڑ لیا اور نماز میں اسی جنابت اور ناپاکی کے آدمی نماز میں مصروف ہو گئے. بعد میں مرید نے شکایت کی کہ میں نے تو اپنے پیر کو گدھی پر چڑھتے ہوئے دیکھا. تو اگلے نے کہا وہ خبردار, اعتراض مت کرنا, وہ خاضر وقت ہے, تمہارے ہاں تو معاذ اللہ وقت کا خضر بننے کے لیے, ولایت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے گدھیوں پر چڑھنا پڑتا ہے, وہ بھی مسجد کے اندر. آج اعتراض کرتے کہ جی وہ فلاں بدعتیوں کی خانقاہ میں, فلاں مدرسے میں, فلاں مزار پر بدکاری ہوگی. بابا وہ بدکاری اس لیے کیے کہ ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر خضر کا مقام چاہیے تو گدھی پر چڑھنا پڑے گا, اب اتنا مقام تو ہم حاصل نہیں کر سکتے, تو کم سے کم یہ بدکاری بدفعلی کر کے کچھ نہ کچھ ولایت تو حاصل کر لیں. اس طرح میرے پاس ایک اور یہ کتاب ہے منبع انور, کوئی مائی کلال اس کا رد کر کے دکھائے. ان کی کتابوں میں اصول لکھا ہو کہ کسی واقعے سے آپ کو اختلاف اور آپ تردید نہ کریں تو تردید نہ کرنے والے سب اس سے متفق ہو جائیں گے. یہ شیر محمد شرک پوری صاحب ان کے بزرگ ہیں, ان کا پوتا ہے, ان کے مزار کا سجادہ نشین ہے جلیل احمد شرک پوری, جمیل احمد شرک پوری کا بیٹا ہے. اس کا صفحہ نمبر 49 ہے.
اس میں کیا لکھتے ہیں میاں شیر محمد شرکپوری صاحب کے بارے میں کہ شرکپور شریف کا واقعہ ہے، میاں صاحب ایک صبح اپنے مکان میں بیٹھے تھے، ان کا مکان رفتہ رفتہ ایک خانقاہ کی شکل اختیار کر گیا تھا، اچانک ایک بڑھیا اندر چلی اور بڑے درد سے بولی بابا تم بہت لوگوں سے سلوک کرتے ہو، میری بھی ایک آرزو پوری کر دو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میاں صاحب نے نرمی سے کہا مائی درود شریف پڑھا کرو اور پڑھتے وقت خیال کر لیا کرو کہ تم مئی ہو۔ بڑھیا نے اسی وقت یہ تصور کر کے درود شریف پڑھا اور بے اختیار پکار اٹھی خدا کی قسم میں روزے کے سامنے ہوں، میں روزے کے سامنے ہوں۔ میاں صاحب رحمہ اللہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کیا کہ لوگ کسی بھڑوے کا پردہ بھی نہیں رہنے دیتے۔ بھڑوے کا لفظ انہوں نے اپنے لیے کہا تھا، نقل میں تبدیلی ناروا ہے، اس لیے یہاں بھی جنسی لفظ دہرا دیے۔ وہ اس طرح اپنا نفس اپنا مارتے تھے۔ میاں شیر محمد شرکپور صاحب اپنے آپ کو معاذ اللہ ہم آپ کے اصول پر الفاظ نقل کریں، اپنے آپ کو بڑھوا، یہاں پر بھی بڑھوا رہے، بڑھوا اپنے آپ کو بڑھوا کہہ رہے ہیں اور آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بڑھوا اپنے آپ کو کہنا دراصل اپنے نفس کو مارنا ہے۔ تو نفس امارہ کو مارنے کے لیے تو ہم نے اس سے پہلے چلے سنے تھے اور فاقہ کشی سنی تھی، ذکر سنا تھا، یہ نیا ان کے ہاں مذہب ہے کیا؟ تو یہ جتنے ولایت اور بزرگی کے دعوے دار ہیں ہم تبھی ان کو نفس امارہ مارنے والا مانیں گے جب یہ میڈیا کے سامنے آ کر کہیں کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ ہم یہ پھر کہہ دیں۔ مجھے خود شرم آ رہی ہے، میں شاگردوں والا ہوں میرے بھائی، میں معتقدین والا ہوں، وہ کیا سوچیں گے؟ لیکن میں کیا کروں؟ تنگ آمد بجنگ آمد ان رذیل لوگوں کو جب تک ان کی اوقات میں اتر کے جواب نہ دیا جائے انسان کے بچے نہیں بنتے۔ یا اب ان کو مرچیں لگ جائیں گی۔ پچھلے والے درس میں بھی مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ مرچیں لگی ہوئی، تو یہ اکابر تمہارے ہیں کیا؟ یہ اکابر تمہارے تقدیس کے پروانے آسمان سے لے کر آئے، یہ اور کسی کے اکابر نہیں، کسی کے بزرگ نہیں ہے۔ تم نے جب یہ گند چھیڑ لیا تو اب برداشت کرو، اب آپ گلے مت کرو، گند تو تم نے چھیڑا، ابتدا تم نے کی۔ یہ ایسے بے شرم بے حیا کہ اس گند پر باقاعدہ داڑھی والی دلہن نامی کتابیں لکھی ہوئی، اور ہم آگے سے جواب دے تو آگے سے ان کو مرچیں لگتی ہے۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ تجلیات امام احمد رضا ہے میرے پاس، صفحہ نمبر اس کا 47 ہے۔ صفحہ نمبر 47 پر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ادھر تو خیر وہ لفظ نہیں، دیگر سوانے میں اس بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 50 گالیاں ایک وقت میں دیتے تھے اور بالکل ننگ تڑنگ، ایک رتی برابر لباس نہیں۔ کہتے تھے کہ چپ شاہ میاں نے فرمایا کہ میں برہنہ ہوں، ستر کھلا ہوا ہے، ایک مرد حق آ رہا ہے، برہنہ ہوں، ستر کھلا ہوا ہے، قبر بھی دبر بھی سب کھلی ہوئی ہے۔ اب آل عادت یہاں سے گزر رہے تھے تو آل مولانا مرزا خان صاحب نے کیا کہا، پالکی روک دی جائے، ولی اللہ کی خوشبو آ رہی۔ وہ جو روڈ پر ننگا بیٹھا ہوا ہے جو 50 گالیاں دیتا ہے، جس کا قبل بھی سب کو نظر آ رہا ہے، دبر بھی سب کو نظر آ رہا ہے، وہ ان کے ہاں ولی اللہ ہے۔ اور پھر اس سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد پھر اس ولی اللہ نے کمبل کو اتار پھینک دیا، صفحہ 48، اور پھر ویسے ہی برہنہ ہو گئے۔ اب یہ برہنہ ننگا تڑنگا ان کا مجذوب ہے۔ آج کہتے مزاروں پر ننگے بیٹھ ہوتے، بھائی ننگے مجذوب ہوتے آپ کیا؟ اب یہ ننگا مجذوب ہو گیا، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ کے ماموں نے تو ننگے بھی نہیں ہوئے، ایک بات کی ہے، اور وہ ان کے ہاں معاذ اللہ رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ آپ کیا تو ننگے، آپ کیا تو گدیوں کے ساتھ، وہ بزرگ وہ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ ان کی کتاب ہے ہاں جامع کرامات الاولیاء، علامہ یوسف نبہانی کو مولانا مرزا خان صاحب نے ان سے تقریض لیا دولت المکیہ کے اندر، انہوں نے اس کو نابغہ فلسطین لکھا ہے، اپنے بزرگوں میں شمار کے ان کی کتابوں کے ترجمے کرتے۔ تو ان کی کتاب جامع کرامات الاولیاء، اس کا ترجمہ حامد مکتبہ حامدیہ نے بھی شائع کیا، رضویہ نے بھی شائع کیا، زال قرآن نے بھی شائع کیا۔ اور سید حسین الدین شاہ صاحب جو اس زمانے میں نائب ناظم تنظیم المدارس تھے، جیسے ہمارا وفاق ہوتا ہے ان کا تنظیم مدارس ہے، اب وہ سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس کے، اور جامعہ رضویہ کے معتمم ہے جس کا مفتی حنیف قریشی استاد ہے، اس کے حکم پر ذاکر حسین چشتی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، اس سید حسین الدین شاہ صاحب نے اس کی مکمل تائید کی۔ اس کے صفحہ نمبر 605 اور 606 پر علی عمر غالباً ایک بزرگ ہے، ان کی کرامت لکھی ہے، اور ان کا مرید ابراہیم نام کا وہ نقل کرتا ہے کہ حضرت جی کی کرامت کیا تھی، لنگی کے اندر اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اور دونوں ہاتھ ڈال کر اپنا عضو تناسل نکالا اور اتنا لمبا کر دیا کہ کندھے پر لٹکا دیا۔ یہ ان کے بزرگوں کی علامت، یہ ان کے بزرگ ہیں۔ اور اس کے بعد مرید کو مارنا شروع کر دیا، مرید چیخا چلایا۔ بعد میں نے کسی کے سامنے اپنے پیر کی اس کرامت کو ذکر کیا۔ مرید بھی تو پیر ایسے، تو مرید بھی تو ایسے ہوں گے نا، بجائے یہ کہ پیر کو تھپڑ مارتا، جوتے مارتا۔ بدبخت انسان، یہ کام ہے جو تو کر رہا ہے، یہ حرکت ہے شیطان جو تو کر رہا ہے، بجائے اس شیطان کو جوتے مارنے کے اس کی کرامت کو فخر سے ذکر کر رہا ہے۔
اور پھر پیر کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تو میرے سے کچھ بھی ایسا صادر نہیں ہوا، پھر باقاعدہ اگلے کو پکڑ کر اپنے عضو تناسل والی جگہ پر زبردستی اس کا ہاتھ رکھتا ہے کہ دیکھو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور واقعتاً راوی کہتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تک کہ جو مرد کے پاس ہونا چاہیے وہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کے یہاں کبھی اس ناف کے نیچے والے اعلیٰ حد کو گما کر کبھی اس کو اتنا لمبا کر کے کہ کندھے تک آ جائے، وہ بزرگی اور کرامت ہوتی ہے، اور یہاں آپ کو اعتراض ہے، یہاں آپ کو شرم نہیں آتی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ عضو تناسل گدھے کا جب چاہے نکلتا ہے تو نکلتا ہے، جب اندر چاہتے تو اندر جاتا ہے۔ یہ آپ کے ہاں وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر وہ بیان کر رہے ہیں۔ عجیب مذہب ہے میرے بھائی، ان کے مولانا بریلی کے بچپن کا تقوی عضو تناسل شروع ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے وہ واقعہ، اور بڑھاپے کی 55 کا سب سے بڑا فقہی کارنامہ المیزان امام احمد رضا صفحہ نمبر 212 پر لکھا ہے کہ مرد کے عضو تناسل کے 9 حصے ثابت کرنا ہے سب سے بڑا کارنامہ۔ زندگی شروع ہوئی اس چیز سے، زندگی ختم ہوئی اس چیز سے، اور بزرگی کے ظاہر جب وہ دیکھیں گے کہ آلت کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ تقوی شروع وہاں سے ہوتا ہے، اور فقہ کا یہ عالم تھا کہ فقہ اسی عضو تناسل پر ختم ہوتا ہے، تو ظاہر اسی کو لے کر کبھی کوئی گدی پر چڑھے گا، اسی کو لے کر کبھی کوئی کندھے پہ رکھے گا، پھر وہ کرامتی کہلائیں گے نا، پھر وہ حیا اور شرم تھوڑی کہلائے گی۔ اس لیے یہ بھی بہت تھوڑا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا، ابھی بہت گند ہے ان کتابوں میں، لیکن میں اس لیے ایک تو میری تہذیب آڑے آتی ہے کہ کل کو شاگرد مجھ سے کیا سوال کریں گے، میرے سننے والے کیا سوچیں گے، اور دوسرا میں ان بے دینوں سے ڈرتا ہوں کہ یہ بے دین کیا سوچیں گے ہماری یہ چیزیں دیکھ کر کہ علماء ایسے ہوتے ہیں، دیندار ایسے ہوتے ہیں۔ تمہیں کچھ حیا اور شرم نہیں ہے، کم سے کم ان ملحدین کے ایمان کی فکر کر لو، اسلام کی فکر کر لو، کم سے کم اپنے بزرگوں کی حیا کی فکر کر لو۔ اس لیے میں ابھی بھی وارننگ دے رہا ہوں، آپ اختلاف کریں ہم سے مسائل میں، خبردار اگر اکابر کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، خدا کی قسم ان ہاتھوں کو توڑنے کا طریقہ بھی آتا ہے، اور پھر آپ کے اکابر کے گریبان تار تار کرنے کا طریقہ بھی مجھے آتا ہے، جیسے میں نے کیا ہے اس سے پہلے والے درس میں بھی کیا، ابھی بھی کیا، اور بعض نئے تو آئندہ بھی کروں گا۔ آپ کو آج کہتے جی وہ مزاروں پر کہتے یہ مزاروں پر ننگے بیٹھے گمراہ ہے، یہ مزاروں پر بدکاری کرے گمراہ، اور بابا آپ کے یہاں جو ننگا ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں جو بدکاری کرتے ہیں گدی سے وہ خضر وقت ہوتا ہے، آپ کے یہاں جو زکر نکال کر، میں حیران ہوں زکر نکال کر مرید کو مارنا جب بزرگی اور کرامت ہے، تو اسی زکر کو کہیں اور استعمال کرنا کتنی بڑی بزرگی اور کرامت ہوگی۔ تو آپ کے یہاں جو بدکاری ہوتی ہے یہ بدکاری نہیں ہے میرے بھائی، وہ بزرگی اور مقام ولایت کو حاصل کرنے کے لیے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی صاحب کرامت کہلائے۔ واہ بھائی واہ، بچے کو بیلا پسلا کر اور اس کو گندے کام پر تیار کر کے گود میں بٹھانے والا وہ ملامتی ہو گیا، وہ بزرگ ہو گیا، رضی اللہ عنہ ہو گیا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ بزرگ ہے، وہ رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اور حکیم الامت احمد شریف تھانی صاحب رحمہ اللہ جن سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، جن کو بدعتی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ تمہاری حرکتیں ملحد اور زندیقوں والی ہے، میں تم سے بیزار ہوں، خبردار مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھو، آج انہیں ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، حضرت تھانوی کو بدنام کیا جاتا ہے، علماء دیوبند کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس لیے باز آ جاؤ، جو پہلے کیا سو کیا، لیکن اب یہ یاد رکھو کہ اب ساجد خان نقشبندی زندہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں نا تو باز آ جاؤ، ورنہ جیسے اس سے پہلے کہیں کا نہیں چھوڑا آئندہ بھی کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اپنے لوگوں کو بھی میں تسلی دیتا ہوں، تسلی رکھے انشاءاللہ، جب تک میں زندہ ہوں نہ انشاءاللہ ان کے آتو مسلک پر کوئی آنچ آئے گی، نہ میرے اکابر پر کوئی آنچ آئے گی، میں جب تک زندہ، اور انہیں بھی معلوم ہے انشاءاللہ، تاکہ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں بھی اہل سنت والجماعت خصوصاً اکابر میں دیوبند کے نظریات کے ساتھ قائم دائم رکھے، انہی پر موت دے، کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے، انہی کے ساتھ جنت الفردوس پہ داخل فرمائے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا شریف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا شمع گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا خلیم حسان پوری صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید احمد حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ، ان کے جو عقائد و نظریات تھے وہی میرے، اللہ مجھے اسی پر موت دے، اسی پر اٹھائے، انہی کے ساتھ جنت میں لے کر جائے، اور انہی عقائد و نظریات کی بنا پر انشاءاللہ اللہ مجھے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ آپ بھی میرے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔ جیسا کہ آپ نے علامہ ساجد خان نقشبندی حفظہ اللہ کی یہ ویڈیو سماعت فرمائی، دیکھیں اس طرح کے واقعات کوئی قابل اعتماد نہیں ہوتے ہیں اور کوئی قابل حجت نہیں ہوا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کی کتابوں سے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جو قابل اعتماد اور قابل حجت نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وقت والسلام۔